نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونہ من وال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے، یعنی کسی بھی قوم کے حالات اچھے برے حالات جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بدلتا نہیں ہے۔ اگر کوئی قوم اچھی ہے، اچھے حالات میں ہے، بے شمار نعمتیں ملی ہوئی ہیں اسے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں نہیں چھینتا۔ تو کیا مطلب ہے؟ یہاں تک کہ وہ اسے بدلے، یعنی کہ جو قوموں کی نعمتیں چلی جاتی ہیں تو وہ اس لیے جاتی ہے کہ انسان خود بدل گیا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو اسے ہٹانے کی کوئی صورت نہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں۔ جب تک نیکی کے بجائے برائی اور اطاعت کے بجائے نافرمانی نہ کرنے لگے، البتہ جب وہ ایسا کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے اور ان پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ تو گویا جب کوئی قوم برے حالات سے گزر رہی ہے، مشکلات میں گھری ہوئی ہے، جیسے کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ بہت سی قوموں پر برا وقت ہے، خاص طور سے مسلمان ملکوں میں، تو یہ کیوں ہوتا ہے یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حالات نہیں بدلتے، اللہ تعالیٰ نعمتیں نہیں چھینتے، لیکن جب انسان خود بدل جاتے ہیں، اس قوم میں اتنی برائی آ جاتی ہے، نافرمان ہو جاتی ہے قوم، تو پھر اللہ کے ناراض کرنے والے کام کرتے رہتے ہیں تو پوری قوم پر مشکل آتی ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کی مثال دے کے سورہ انفال میں بیان فرمائی ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 53 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دے جو کہ ان کی اپنی تھی، اور یہ کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مثال کے طور پر حالت فرعونیوں کے لیے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، پھر بس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور سارے ظالم تھے۔ فرعون کی اگر ہم ہسٹری پڑھیں، ان کے پاس بہت سی نعمتیں تھی، بہت دولت تھی، بہت زیادہ غرور اور تکبر میں تھے وہ اپنی دولتوں سے، اپنے جو کچھ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ لیکن ظاہر ہے جیسے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پڑھتے ہیں، انہوں نے کفران نعمت کیا، اللہ کے رسول کو جھٹلایا، اور انہوں نے اللہ کی جو بندے تھے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کیے، اور پھر ان کا برا حال ہوا۔ تو جب تک کوئی قوم کفران نعمت کا راستہ اختیار کر لے، اللہ کے اوامر اور نواہی سے اعراض کر کے اپنے احوال اور اخلاق کو نہیں بدل لیتی، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں فرماتا۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتیں سلب فرما دیتا ہے، یعنی کوئی انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اپنی اصلاح نہیں کرتا، تو آہستہ آہستہ اس کی نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ اور قوموں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان جو قوم تباہی کی طرف جا رہی ہے تو ہمیں اس کو اس کے افراد کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اس تباہی سے نکل سکتے ہیں، کہ ہم اپنی اصلاح کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ گویا تبدیلی کا مطلب یہی ہے کہ قوم گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کا راستہ اختیار کر لے۔ تو دیکھیں یہ تو بات ہے قوموں کی، اللہ تعالیٰ نے یہاں قوموں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن کیا انسانوں پر، انڈیویجولز پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی نعمتیں چھن جاتی ہیں جب وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے؟ تو انسانوں پر بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جب انسان کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہے مگر وہ اللہ کے ناشکرا بن جاتا ہے، اور ناشکرا پن یہی ہے کہ انسانوں کے حقوق میں کمی کرتا ہے، دوسروں کے حقوق حق تلفی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے دوسروں سے، تو پھر اس کی نعمتیں چلی جاتی ہے۔ لیکن افراد کے سلسلے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنے گناہوں سے، اپنی برائیوں سے دوسروں کی زندگی بھی خراب کرتا ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات، اور دوسرے اس گناہ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیے کوئی اگر کسی کی حق تلفی کرتا رہتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ دوسرے انسان پر بھی برا اثر تو آتا ہے نا۔ انڈیویجولز میں جو ہے یہ چیز ہو سکتی ہے کہ ایک انسان کے گناہ کی وجہ سے دوسرا بے گناہ بھی گناہ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، زینب بن جہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، وہ بیان کرتی ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا نیک لوگوں کے ہم میں موجود ہونے کے باوجود ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں، جب خباثت گناہ زیادہ ہو جائیں گے، یعنی کہ ہم کہیں کہ ساری قوم تو بری نہیں ہے، سارے لوگ تو برے نہیں ہیں، پھر جب اس قوم پر اتنا عذاب آیا تو ظاہر نیک لوگوں پر بھی اثر آ رہا ہے، تو کیا یہ ایسا ہوتا ہے؟
تو ہاں ایسا دنیا میں ہوتا ہے، ایک قوم تباہی میں چلی جاتی ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، لیکن اس میں کچھ اچھے لوگ بھی اس میں تباہی میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ دیکھیں، اسی وجہ سے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کرتے رہیں۔ اگر ایک معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو ہم صرف اپنی حد تک نہ نیک بن کے رہیں، مگر ہم اپنی پوری کوشش کرتے رہیں کہ ہم نیکی دوسروں کی اصلاح بھی کریں۔ اگر ہم کرتے رہیں گے شاید دوسروں پر اچھا اثر نہ بھی آئے، مگر ہمارے لیے یعنی حجت تمام ہم کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہم نے تو کوشش کی، ٹھیک ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر اگر زلزلہ آیا، اب اچھے اور برے سب مر گئے، اب بچوں کا انجام آخرت میں برا نہیں ہوگا، ان کا انجام آخرت میں اچھا ہوگا، مگر دنیا میں بعض اوقات اچھے اور برے سب پر ایک بار سے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اب اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ عذاب کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر ہم چاہے کتنی سائنسی تدبیریں، حفاظت یا بندوبست کر لیں، یا کسی پیر بزرگ بت یا جن فرشتے کو پناہ پکڑ لیں، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مقابلے میں کچھ بھی پیش نہیں آتا۔ انسان پر جب تک عذاب کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، انسان کے پاس بھی گنجائش ہے کہ وہ پلٹ جائے، وہ سدھر جائے۔ جب انسان اس نے اللہ تعالیٰ کو اتنا ناراض کر دیا تو پھر اگر اللہ نے اس کے ساتھ اب سزا کا فیصلہ آ گیا، عذاب کا فیصلہ آیا، تو پھر اب وہ عذاب کسی طرح نہیں ٹل سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ مزید اپنی قدرت کی کچھ باتیں بتا رہے ہیں ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 12 میں هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اس آیت کا ترجمہ ہے وہی تو ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، پھر بھاری بادل پیدا کرتا ہے، اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اور کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، اور پھر انہیں ڈال دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت سخت قوت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی قدرت کی ایسی نشان بیان فرمائے جو بیک وقت امید اور ڈر کے حامل ہیں، جو رحمت کا پیش خیمہ بھی بن سکتے ہیں اور موجب زحمت بھی۔ مثلا جب بجلی چمکتی ہے تو امید بنتی ہے کہ بارش ہوگی، تو بارش کا انسانوں کو انتظار ہوتا ہے، کیونکہ بارش اللہ کی رحمت ہے، اور اس سے زمین زندہ ہوتی ہے، نباتات اگتی ہے۔ تو بارش جب بجلی چمکتی ہے تو انسان کو ایسا لگتا ہے ہاں بارش آنے والی ہے۔ یہ بجلی جو ہے ایک انسان کے لیے خوشخبری کا باعث ہوتی ہے، مگر پھر ساتھ ساتھ خوف بھی ہوتا ہے انسان کو کہ کہیں تباہی کا موجب نہ بن جائے۔ دیکھیں اگر کہیں بجلی گرتی ہے تو وہ چیز جل جاتی ہے، تو یہی بجلی جس سے انسان کو امید ہوتی ہے کہ بارش اللہ کی رحمت آئے گی، وہی بجلی انسان کے گھر پر گر سکتی ہے، اور اس سے انسان کے لیے تباہی بھی ہو سکتی ہے۔ بادل دیکھ کر رحمت کی بارش کی امید بن جاتی ہے، مگر ساتھ ہی یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ کہیں سیلاب نہ آ جائے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے اور اس کے عذاب سے بھی ڈرتا رہے۔ یہی ایک مومن کی زندگی ہے۔ نہ مومن بالکل نا امید ہوتا ہے برے حالات سے، ہر حال میں وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ اگر برا وقت ہے تو ٹل جائے گا، اور اچھے دن بھی آئیں گے، اور اللہ سے دعا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو وقت بدلتا رہتا ہے، اچھا وقت آ جاتا ہے۔ اور جب اس کو اللہ نے بہت کچھ دے دیا، بہت سی نعمتوں کی فراوانی ہو جاتی ہے، تو اس وقت اللہ کا شکر مومن کرتا ہے، نہ کہ وہ تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، اور اب اللہ سے بے نیاز خود کو سمجھتا ہے، اور وہ گناہوں میں پڑتا ہے۔ مومن ہمیشہ امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے، یہاں تک اس کو موت بھی آتی ہے تو چاہے کیسا بھی انسان ہو، اگر وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے تو اسے اللہ سے اچھی امید بھی رکھنی چاہیے، اور اللہ سے خوف بھی ہونا چاہیے۔ تو ایک کہا جاتا ہے کہ انسان کو زندگی میں اپنے جب وہ زندہ ہے، اس کو قدرت حاصل ہے، وہ دنیا میں چلتا پھرتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، اس وقت اسے اللہ کا خوف زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ امید اگر بہت صرف امید ہی امید ہے تو انسان سمجھتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے، میں جتنا بھی گناہ کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، میں معافی مانگوں گا تو۔ لیکن اس طرح کی اس سے انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے، انسان گناہ چھوڑتا نہیں ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے۔ نہیں، انسان اس وقت زیادہ خوف سے کام لے کے وہ سوچے کہ مجھے نہیں پتا میری مہلت کب ختم ہو جائے گی، میں اللہ سے معافی مانگ سکوں گا یا نہیں، میں نے جو کچھ برا کیا اس کا
اس کی تلافی کر سکوں گا یا نہیں، لوگوں پر جس پر میں نے ظلم کیا کیا میں اس ظلم کا ازالہ کر سکوں گا اس سے پہلے کہ مجھے موت آ جائے۔ تو اس وقت جو ہے زندگی میں انسان کو اللہ کا تقوی زیادہ کام آتا ہے۔ امید تو ہمیشہ رکھنی چاہیے، لیکن زندگی میں امید سے زیادہ خوف ہونا چاہیے۔ اور جب موت کا وقت ہو تو کہا جاتا ہے کہ انسان مایوس نہ ہو اللہ سے کہ اب میں کیا کروں، اب میں تو بالکل کس قابل بھی نہیں رہا اور اب میری موت مجھ پر چھائی ہوئی ہے۔ اس وقت اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے اس وقت بھی اللہ سے رحمت مانگے تو انشاءاللہ اس وقت رحمت کی زیادہ امید رکھے اور عذاب کا کم ڈر کرے تو انشاءاللہ وہ زیادہ ہوگا، اس کے لیے بہتر ہوگا۔ کیونکہ اگر انسان اس وقت بہت زیادہ ڈر گیا کہ اب تو میں گیا، اب میری امید اس کی ختم ہو گئی اللہ سے، تو یہ اس کے لیے فائدہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان امید اور خوف کے درمیان رہ کر اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آیت نمبر 13 میں یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء وہم یجادلون فی اللہ وہو شدید المحال۔ دوبارہ میں پڑھ رہی ہوں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے اللہ کے خوف سے تسبیح کرتے ہیں، اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں ڈال دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت سخت قوت والا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بادل کی گرج، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت، جلال اور عظمت کے بیان کے لیے بادل کی گرجنے والی بجلیوں اور ان کی کڑک کا ذکر فرمایا کہ یہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کمی اور عیب سے پاک ہے اور ہر کمال اور خوبی کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ بجلیاں بھی اللہ کی حمد اور ثنا کر رہی ہوتی ہیں، اور فرشتے بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے تسبیح اور تحمید کرتے ہیں، بلکہ کائنات کی ہر چیز کا یہی وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا بنی اسرائیل آیت 44 میں، ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی اس میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ تو یعنی کہ اللہ کی تمام مخلوق اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہے، اور اپنے اپنے انداز میں تسبیح اور تحمید میں مصروف ہے، یعنی اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے اور تسبیح کرتی ہے۔ تو لیکن انسانوں کے پاس یہ صلاحیت نہیں کہ وہ ان کی تسبیح اور تحمید کو سمجھ سکے۔ لیکن قرآن کی اور بھی آیات ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا، پس وہ شام کو اور صبح کو اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتے تھے۔ تو یعنی کہ پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تعریف تسبیح بیان کرتے تھے تو بآواز کرتے تھے، اور ان کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو یقین کرتے ہیں کہ اللہ نے پتھروں کے بارے میں اور جگہ بھی بتایا کہ ان کے اندر بھی خالق کا احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ بعض پتھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 74 کے بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ انہوں نے کھانے سے تسبیح کی آواز سنی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور ایک اور حدیث سے ثابت ہوا کہ چونٹیاں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے یہ بھی۔ اسی طرح جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب لکڑی کا ممبر بن گیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس تنے کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے ممبر بن گیا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی کا ممبر بنا کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنے کے پاس سے ہٹ کر اب ممبر پر خطبہ ارشاد کرتے تھے، تو تنا جب چھوڑا، اس تنے کو چھوڑا تو بچے کی طرح رونے کی اس سے آواز آتی تھی، سبحان اللہ، اور صحابہ نے اس کی آواز بھی سنی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور مکے میں ایک پتھر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو صحیح حدیث، بہت سی احادیث سے واضح ہے کہ جمادات اور نباتات کے اندر بھی ایک مخصوص قسم کا شعور موجود ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے، مگر وہ اس شعور کے بنا پر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تسبیح سے مراد بعض نے کیا کہا کہ یہ ایک دلیل ہے کہ تمام اللہ کی مخلوق کو یہ احساس ہے کہ ان کا خالق اور مالک اور تمام کائنات کا خالق صرف اللہ ہی ہے، اور ہر چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرتی ہے۔ لیکن صحیح بات پہلی یہ کہ تسبیح اپنے حقیقی معنوں میں، یعنی کہ یہ مختلف علماء کی بات ہے کہ بعض نے کہا کہ تسبیح سے مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی اطاعت کرتی ہے، اللہ کو اپنا
مالک خالق سمجھتی ہے، اور دوسری میں کہ تسبیح باقاعدہ تسبیح کرتی ہے مگر ہم نہیں سمجھ پاتے۔ قرآن مجید میں کئی چیزوں کا صاحب احساس ہونا اور بولنا مذکور ہے جنہیں ہم زبان سمجھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چونٹی کی بات اور سلیمان علیہ السلام کا اسے سمجھنے کا ذکر ہے۔ اسی طرح ہدہد سے حضرت سلیمان نے گفتگو کی، سورہ نمل میں ذکر ہے۔ سورہ بقرہ میں پتھروں کا اللہ کے خوف سے گرنا، پھٹ جانا اور ان سے پانی بہ نکلنا مذکور ہے۔ جہنم اور جنت کی گفتگو قرآن اور مجید اور حدیث میں آئی ہے، اور اب تو سائنس نے نباتات میں شعور اور احساس تجربے سے ثابت کیا، یعنی اب تو سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو نباتات ہے ان میں بھی شعور ہوتا ہے۔ دیکھیں بعض لوگ اپنے پودوں سے باتیں کرتے ہیں باقاعدہ، اور ان کے پودے بڑے خوش اور بڑے تازہ دم نظر آتے ہیں، جو پودوں سے اتنا پیار کرتے ہیں ان سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ واللہ عالم۔ کفار کے مرنے پر آسمان و زمین کا نہ رونا سورہ دخان میں ہے۔ سورہ دخان کی 29 میں ذکر ہے کہ جب کافر مرتا ہے تو زمین اور آسمان کو کوئی دکھ نہیں پہنچتا، کوئی ان کے لیے نہیں روتا۔ اور پرندوں اور پہاڑوں کا داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر صبح شام کی تسبیح کرنا، سورہ صاد 18-19۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا سخرنا الجبال معه ويسبحن بالعشي والاشراق والطير محشورا كل له اواب۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جمع کر کے سب اس کے زیر فرمان رہتے، یعنی اشراق کے وقت اور آخر دن کے پہاڑ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ مصروف تسبیح ہوتے، اور اڑتے جانور بھی زبور کی قرات سن کر ہوائی میں جمع ہوتے اور ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے۔ ہمیں سائنس سے کیا بتایا جاتا ہے کہ بادل آپس میں ٹکراتے ہیں اور اس کی رگڑ سے نتیجے میں بجلی پیدا ہوتی ہے، تو پھر یہ بھی حدیث کے کوئی خلاف نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ بادل اور بھی اللہ کے تابع ہیں، اور بجلی جو کی آواز ہے، رات جو ہے وہ اللہ کی تسبیح ہے، تو یہ اسی طرح ممکن ہو سکتا ہے، اس میں سائنس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مگر اتنا یقینی ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز خود بخود نہیں چل رہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ بنو غفار کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بادل کو پیدا کرتا ہے، وہ بولتا ہے، بہترین بولنا اور ہنستا ہے، بہترین ہنسنا، یعنی بادل بولتا ہے اور بادل ہنستا ہے۔ شیخ البانی نے صحیح کہا اس حدیث کو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو آواز ہے وہ بادلوں کے ہنسنے اور بولنے، نتیجہ کیا ہوا کہ یہ گرج اور چمک بادل ہی کی گفتگو اور اسی کا ہنسنا ہے۔ رہی یہ بات کہ رات فرشتے کی آواز ہے یا بادل کی گفتگو، تو حقیقت یہ کہ دونوں باتیں ہی درست ہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، مفردات راغب میں ہے کہ صاعقہ 3 معنوں میں آتا ہے۔ موت نمبر 1، دوسرا عذاب، تیسرا آگ، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کی آیت حوالے کے طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فَصَاعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمر کی 68 میں کہ زمین اور آسمان میں جو بھی ہے سب کو موت آ جائے گی۔ عذاب کے معنی میں آیا انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، کیونکہ عاد اور ثمود پر بجلی گری تھی صاعقہ، اور اس سے وہ تباہ ہوئے تھے، تو اس آیت میں اس کو عذاب کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، صاعقہ کو عذاب کے معنی میں۔ پھر وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، رعد آگ کے معنی میں بھی آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے معنی میں صاعقہ کا استعمال قرآن میں آیا ہے۔ تو صاعقہ کا معنی فضا میں پیدا ہونے والی نہایت سخت آواز، بجلی کی کڑک ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں تینوں چیزیں واقع ہو سکتی ہے، موت بھی آ سکتی ہے، عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور آگ بھی پیدا ہوتی ہے اس سے۔ تو جو بجلی چمکتی ہے صاعقہ، اس کی جو چمک ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کڑکنے والی بجلیوں کو بھیجتا ہے، پھر جن پر چاہتا ہے بجلی گراتا ہے، جبکہ وہ بے فکر ہو کر اللہ تعالیٰ کے متعلق جگڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو جگڑنے سے کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی نشانیات کائنات میں ہر جگہ دیکھنے کے باوجود اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں، کبھی اس کے کمال علم اور قدرت اور اکیلے معبود ہونے کا انکار کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں وہ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا، کبھی اس کے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، کبھی اس کے عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ ساری اللہ کے نہ ماننے اور اللہ کی نافرمانی کی اور کفریہ باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب چاہے ان پر بجلی گرا کے ان کو ہلاک کر سکتا ہے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، محال کا معنی ہوتا ہے محلن، یعنی کہ شدید المحال کا معنی ہوا وہ سخت سزا میں پکڑنے والا ہے۔
اور اس کا دوسرا معنی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت قوت والا ہے. تو یہ سارے معنی ہیں اس کے شدید المحال کے، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بھی انسان کی یا کسی قوم کی مہلت پوری ہو جاتی ہے اور وہ اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی پر ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے اور اللہ کے عذاب سے. آمین.